السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج یہ ہماری 5 منٹ قرآن کلاس کی تیسری کلاس ہے، تیسری نشست ہے۔ حالانکہ ارادہ یہ تھا کہ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ اس کا سلسلہ رہے گا، لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے سلسلہ بیچ میں منقطع ہو گیا، چھوٹ گیا۔ اب انشاءاللہ اس کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور اب کوشش یہ ہے کہ بغیر ناغہ کے اس کو جاری رکھا جائے، بلکہ کوشش یہ رہے گی کہ انشاءاللہ ہفتے میں 2 دن کے بجائے اس کو 3 یا 4 دن رکھا جائے، تاکہ جلدی سے جلدی اس کو مکمل کر سکے۔ ویسے بھی صرف 5 منٹ کی کلاس ہے، تو غور و فکر کی جائے گی، اس پر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، گزشتہ 2 نشستوں میں وحی کے تعلق سے تفصیل سے بات آ گئی۔ آج کی اس نشست میں وحی کے تعلق سے یہ بات آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی تھی، اور پھر جو وحی کا چیپٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کی جو ہسٹری ہے، قرآن مجید کی جو نزول کی تاریخ ہے، اس پر تھوڑی سی بات ہوگی، 2-3 نشست اس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ہے جو ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب وحی بھی نہیں آئے گی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کے کچھ طریقے ہیں، کچھ 5-6 طریقے بیان کیے گئے ہیں، صحابہ کرام سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ حضرت حارث بن ہشام نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طریقے سے نازل ہوتی ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی کے نازل ہونے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز مجھے محسوس ہوتی ہے، گھنٹی کی آواز میں وحی محسوس ہوتی ہے، اور ہر طرف سے گھنٹی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی سب سے مشکل صورت تھی۔ وحی کے نازل ہونے کے جتنے طریقے تھے، اس میں سب سے مشکل طریقہ یہی والا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا بوجھ پڑتا تھا اس طریقے میں۔ علامہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وحی کا طریقہ بتایا، اس کو وحی کی آوازوں کے ساتھ تشبیہ دی، اس کو گھنٹی کی آوازوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو جیسے گھنٹی کی آواز ٹوٹتی نہیں ہے، مسلسل آتی رہتی ہے، ویسے اس کے اندر بھی آوازیں مسلسل آتی رہتی تھی، ٹوٹتی نہیں تھی۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب گھنٹی بجتی ہے تو عام طور سے یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ کس جہت سے آواز آ رہی ہے، ہر جہت سے اس کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ یہی معاملہ اس وحی کے طریقے کا تھا کہ جب اس میں آوازیں آتی تھی تو کس جہت سے آتی تھی یہ پتہ لگانا بڑا مشکل ہوتا تھا، ہر جہت سے آوازیں آتی تھی، محسوس ہوتی تھی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شکل اور یہ صورت وحی کی اتنی زیادہ جو ہے بھاری اور بوجھل ہوتی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک، جو آپ کا ماتھا ہے، یہ پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا۔ جاڑے کے اندر، سخت سردی کے اندر بھی جب وحی آتی تھی تو اتنا زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوتا تھا کہ پسینے نکل جاتے تھے، آپ پسینے مبارک چھوٹ جاتے تھے۔ بلکہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ سانس اکھڑ جاتی تھی اللہ کے رسول کی، جیسے سانس لینے میں کسی کا سانس پھول جائے اور سانس اکھڑنے لگ جائے۔ امی عائشہ فرماتی ہے اس طریقے کی کیفیت ہو جاتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پیلا پڑ جاتا تھا، کھجور کی شاخوں کی طرح چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سفید سرخی مائل تھا، لیکن وحی جب آتی تھی تو چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، زرد پڑ جاتا تھا۔ امی عائشہ فرماتی کہ دانت کپ کپانے لگ جاتے تھے، جیسے سردی کے موسم میں کسی کے دانت کپ کپانے لگ جاتے، یہ حالت ہو جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس طریقے سے جب کبھی بھی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت میں نازل ہوئی کہ جب آپ کسی جانور پر بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹ پر کسی جانور پر بیٹھ کر کے سواری فرما رہے ہیں، اور وہی اسی وقت وحی نازل ہونا شروع ہو جائے تو وحی کے بوجھ سے جانور زمین پہ بیٹھ جاتا تھا، اتنا اس کے اندر جو ہے بوجھ سا محسوس ہوتا تھا اللہ کے رسول پر۔ حضرت زید بن ثابت ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے زاد المعاد کے اندر لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹانگ پر اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، اور زید بن ثابت کی حالت یہ ہو گئی کہ جیسے ٹانگ اب ٹوٹی، اور جب ٹوٹی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ تو یہ وحی کی سب سے مشکل صورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ وحی کے نازل ہونے کی اور بھی کچھ صورتیں ہیں، وہ یہ کہ کبھی کبھی جو ہے نا، اچھا یہ جو میں نے ابھی بتایا، یہ وحی کی جو شکل میں نے بیان کی، اس کی آواز کبھی کبھی کسی دوسرے صحابی کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی اور ہم آپ کے قریب ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے آس پاس شہد کی مکھیوں کے بھنبھنانے کی سی آواز محسوس ہوتی تھی،
تو یہ اتنا سخت تھا معاملہ۔ اور جو کچھ شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی ہے وہ یہ کہ فرشتہ کبھی انسانی شکل میں اور کبھی اپنی شکل میں بھی جو ہے وحی لے کر کے آتا تھا۔ عام طور سے جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں آتے تھے، اور یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، بڑے خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو چہرے پر نقاب لگانا پڑتا تھا، اور انہی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور سے وحی لے کر کے نازل ہوتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی اور انسانی شکل میں بھی آتے تھے، زیادہ تر ان کی شکل میں آتے تھے۔ اس کے علاوہ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ کسی انسانی شکل میں فرشتے کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یاد ہو جانا، یہ وحی کی سب سے آسان شکل ہوتی تھی۔ وہ جو پہلے بیان کی وہ سب سے مشکل ہوتی تھی، یہ سب سے آسان ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ وحی کے نازل ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ ہے وہ اپنی اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی نبوت کے دور میں، اور ایک تب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبرائیل سے فرمائش کی کہ مجھے تمہاری اصلی صورت میں، اصلی حالت میں دیکھنا ہے، اور ایک معراج کی رات میں۔ بہرحال یہ 3 موقع ہیں کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر کے نازل ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک شکل وحی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہو، آمنے سامنے، اور بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ معراج کی رات میں ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ ہم کلامی کی ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اوپر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب کی شکل میں بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ احد کے موقع پر کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار مبارک ہے، آپ نے اس کو ذرا سی حرکت دی تو اس کے کنگرے، اس کی جو تلوار ہے وہ جھڑ گئی، اور آپ نے دوبارہ حرکت دی تو وہ ٹوٹے ہوئے پھر دوبارہ جڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے شکست ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ فتح میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس طریقے سے وہ تھا خواب میں۔ تو خواب میں بھی نبیوں کو جو ہے کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، وحی کے ذریعے سے بتائی جاتی ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک شکل یہ ہے کہ فرشتہ نہ آئے، نہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو، کچھ نہ ہو، بس ویسے ہی فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر کوئی بات القاء کر دیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد ہو جاتی تھی۔ تو یہ مختلف مراحل اور شکلیں تھیں وحی کے نازل ہونے کی، اور وحی کا جو تقریباً بیان ہے وہ سارا مکمل ہو چکا۔ اب انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کے تاریخ، جس کا نزول ہونے کا پوری ہسٹری ہے، اور نزول کے بعد سے لے کر یہ کتابی شکل میں کیسے ہمارے سامنے آیا، اس کی مکمل تاریخ مختصر طور پر انشاءاللہ بیان کروں گا 2-3 نشستوں میں، اور پھر ہم باقاعدہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔